بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں بچوں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کو آن لائن کلاسز میں جو کام کروایا جا رہا ہے آپ اچھے طریقے سے اس کو کر رہے ہوں گے۔ جی بچوں، شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مضمون ہے مطالعہ پاکستان، اور ہم نے جو گزشتہ سبق میں پڑھا تھا وہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ باب سوم کے تدریسی مقاصد، یعنی جو باب ہمارا سوم تھا، تیسرے نمبر پہ جو باب تھا اس میں ہم نے تدریسی مقاصد اس کے پڑھے تھے۔ اسی طرح پاکستان کے میلے وقوع کی اہمیت ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے، کہ کہاں پہ پاکستان واقع ہے اور کون کون سے ممالک کے ساتھ اس کے بارڈرز ٹچ کرتے ہیں۔ وسطی ایشیا ریاستوں کا جو ہے اس کو دروازہ کیوں کہا جاتا ہے پاکستان کو، وسطی ایشیا ریاستوں کے لیے یعنی سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو ہے اس کے لیے وہ دروازہ کیوں کہلایا جاتا ہے۔ اور آخر میں ہم نے پڑھا تھا پاکستان کے طبی خد و خال کے بارے میں کہ پاکستان کے طبی خد و خال جو ہیں وہ کیسے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا جو تھا یہ ہمارا پریویس لیکچر تھا، یعنی گزشتہ لیکچر تھا جس میں ہم نے جو ہے یہ چیزیں پڑھی تھی۔ تو آج کے جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے صفحہ نمبر 50 پہ، وہ ہے پاکستان کی آب و ہوا، ٹھیک ہے۔ آب و ہوا کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ پاکستان خط سرطان کے اوپر واقع ہے، اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ سمندر سے دور ہے، اس لیے اس میں جو ہے وہ مختلف قسم کے جو موسم ہے وہ آتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ سمندر سے دوری پر واقع ہے، اس لیے یہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ شدید قسم کی ہے، یعنی مختلف قسم کی آب و ہوا جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، جسے بڑی قسم کی آب و ہوا کہتے ہیں۔ یہاں 4 موسم آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 2 جو ہے موسم گرما اور موسم سرما جو ہے بہت اہم ہے۔ موسم گرما جو ہے وہ مئی سے ستمبر تک شروع ہوتا ہے، جس میں بہت شدید قسم کی جو ہے وہ گرمی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض مقامات پر جو درجہ حرارت ہے وہ ہمارے پاس تقریباً 50 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، یعنی انتہائی گرم ہوتا ہے، بہت شدید قسم کی گرمی جو ہے وہ یہاں پر پڑتی ہے۔ مثلا سبی اور جیکب آباد جو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ مشہور ہے، جو کہ کہا جاتا ہے ان کو دنیا بھر کے گرم ترین مقامات کے طور پر جو ہے وہ شہرت رکھتے ہیں، یعنی بہت زیادہ مشہور ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہاں پہ جو ہے یعنی سبی پہ اور جیکب آباد پہ جو ہے وہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، گرم ترین جو ہے وہ مقامات کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ موسم سرما میں جو ہے وہ کوئٹہ، زیارت، مریچ، چترال، گلگت اور دیر میں جو ہے سخت قسم کی سردی جو ہے وہ پڑتی ہے، یعنی بہت شدید قسم کی سردی ہوتی ہے، اور بعض مقامات پہ جو ہے وہ درجہ حرارت جو ہے نقطۂ انجمن سے بھی جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے، یعنی فریزنگ پوائنٹ پہ چلا جاتا ہے، بالکل فریز کر دینے والا 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ موسم گرما اور موسم سرما میں جو ہے نمایاں فرق کی وجہ سے ملک کے بیشتر حصوں کا ساحل سمندر سے دور ہوتا ہے، یعنی اسی وجہ سے جو ہے وہ ملک کا جو بیشتر حصہ ہے وہ ساحل سمندر سے دور ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے نمایاں فرق یہاں پہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں وہ ہے پاکستان آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے جو خطے ہیں ان کی بات کریں گے ہم، کہ آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کو مندرجہ ذیل خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ریجنز میں، یعنی ایریا میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ایک ہے سرد آب و ہوا کو شمالی اور شمال مغربی پہاڑی خطہ ہے ہمارے پاس، یہاں پہ وہ کیا کہتا ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں موسم سرما میں بہت سخت سردی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، بلند مقامات پر برف باری بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی حد سے زیادہ جو ہے وہ سنو فال بھی ہوتی ہے، اور جو درجہ حرارت ہے وہ نقطۂ انجمن سے نیچے گر جاتا ہے، یعنی فریزنگ پوائنٹ پہ چلا جاتا ہے۔ اس سردی میں نہ تجارت ہو سکتی ہے کیونکہ شدید سردی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ ٹریڈ وہ تجارت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی زراعت یعنی ایگریکلچر کا کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا جو پیشہ ہے یعنی تجارت اور زراعت یہ دونوں نہیں ہو سکتے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہاں پہ بہت شدید قسم کی گرمی جو ہے وہ پڑتی ہے، وہ کاروبار زندگی جو ہے وہ سست پڑ جاتا ہے، کیونکہ جو زندگی چلانے والے جو پیشے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ ذریعہ آمدن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سست پڑ جاتا ہے۔ لوگ زیادہ جو ہے وہ جفاکش ہیں، یعنی بہت زیادہ محنت مزدوری پہ یقین رکھتے ہیں اور جفاکش بھی ہیں، بہت زیادہ طاقتور اور محنت کرنے والے بھی ہیں، تو اس وجہ سے روزی کی تلاش میں جو ہے وہ میدانی علاقوں کا رخ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی میدان کی طرف آ جاتے ہیں۔ پہاڑوں کی ڈھلوانی سطح پر برف باری اور بارش کے باعث جو ہے کاشتکاری کی بے شمار دشواریوں کی وجہ سے لوگ جو ہے متبادل پیشے، ٹھیک ہے، یعنی چونکہ پہاڑوں کی ڈھلوان بہت زیادہ ہوتی ہے، سلوپ بہت زیادہ ہوتی ہے، سلوپی پہاڑ بہت زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے برف باری بھی ہو جاتی ہے اس پہ، اور بارش کے باعث جو ہے وہ کاشتکاری کی بے شمار دشواریاں ہوتی ہیں، یعنی کاشتکاری کے لیے جو ہے یہاں پہ حد سے زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ اس کے متبادل کوئی دوسرا پیشہ اختیار کرتے ہیں، جیسے مال مویشی پالنا، مال مویشی اپنے پالتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، کیونکہ تجارت اور جو زراعت ہے وہ بہت مشکل سے ہوتی ہے، اور کوئی ملازمت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کوئی بھی سروس جو ہے وہ جوائن کر لیتے ہیں۔ ان دشواریوں کی وجہ سے ذرائع آمد و رفت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے، یعنی آمد جو ٹرانسپورٹ وغیرہ ہے وہ بھی بہت زیادہ مسئلہ ان کو ہوتا ہے، موسم کی خرابی ہو گئے ہیں، گھنے بادل آ جاتے ہیں، بارش اور برف باری کی وجہ سے شمالی علاقوں سے زمینی اور فضائی راستے جو ہے وہ منقطع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی بالکل جو ہے ان کا جو سسٹم ہے دنیا کے ساتھ، یعنی جو لنک ہوتا ہے اور ملک کے دوسرے باقی حصوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یہی وجہ سے کیونکہ بہت زیادہ جو ہے موسم کی شدید خرابی ہو جاتی ہے۔ زیادہ بارش اور برف باری سے شاہراہ قراقرم و کلیات کے جو وغیرہ
وغیرہ ہے عموماً پہاڑی تودے جو ہے وہ رستہ بند کر دیتے ہیں، یعنی لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، پہاڑی تودوں کی وجہ سے یہاں پہ رستے جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سڑکیں بھی بند ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ تارے وغیرہ بھی جو ہے وہ گر جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے مواصلات کا جو سسٹم ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے اور ہمارا جو باقی ملک کے باقی حصوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے یا جو رستے ہوتے ہیں وہ بھی منقطع ہو جاتے ہیں۔ اب کیا کہتا ہے واقعی سے کہ جو شدید آب و ہوا کا جو ہے شمالی میدانی خطہ جو ہے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ شمالی پہاڑی علاقوں کے جنوب میں وسیع میدان جو ہے علاقہ ہے، یہاں کی آب و ہوا جو ہے شدید قسم کی ہے، یعنی سردیوں میں سخت سردی پڑتی ہے اور گرمیوں میں سخت گرمی پڑتی ہے اور بارش بھی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، یعنی سردیوں میں شدید گرمی ہوتی ہے اور گرمیوں میں جو ہے سردیوں میں جو ہے وہ شدید سردی ہوتی ہے اور گرمیوں میں جو ہے وہ شدید گرمی پڑتی ہے اور بارش بھی ہوتی ہے۔ زمین کی زرخیزی جو ہوتی ہے، پانی کی فراہمی اور خاص طور پر آب و ہوا زراعت کے لیے بہت زیادہ موزوں ہے، یعنی بہت ہی زیادہ سوٹیبل ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو زمین کی جو زرخیزی ہوتی ہے، پانی کی فراہمی ہے، یعنی پانی بھی اویلیبل ہے اور خاص طور پر آب و ہوا جو ہے وہ ایسا ہے جس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زراعت یہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ موزوں ہے۔ یعنی اگر ہم اس سے بات کریں سرد آب و ہوا کا جو شمالی اور شمالی مغربی پہاڑی خطہ تھا، تو وہاں پہ تجارت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تھی، نہ ہی زراعت، کیونکہ وہاں پہ جو ہے سردی تھی وہ نہایت ہی بہت زیادہ تھی، یعنی درجہ حرارت جو تھا وہ نقطہ انجمن سے بھی نیچے جو ہے وہ گر گیا تھا۔ لیکن یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جو زمین کی جو زرخیزی ہے، پانی کی جو فراہمی ہے اور خاص طور پر آب و ہوا کا جو زراعت کے لیے جو ہے بہت زیادہ موزوں ہے۔ گرمی ہو یا سردی، دونوں موسموں میں جو ہے وہ فصلیں اگائی جا سکتی ہے، یعنی یہاں کا آب و ہوا ایسا ہے اور یہاں کی جو زرخیز زمین ہے وہ ایسی ہے کہ دونوں موسموں میں جو ہے چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، دونوں میں جو ہے وہ فصلیں اگائی جا سکتی ہیں۔ فصلوں کا تعین بھی جو ہے آب و ہوا پر منحصر ہے۔ میدانی علاقے کے لوگ جو ہے زیادہ تر زراعت کے علاوہ جو ہے تجارت، صنعت و حرفت، تجارت یعنی ٹریڈ کرتے ہیں، صنعت و حرفت جو چھوٹی موٹی دستکاریاں ہوتی ہیں، سرکاری اور غیر سرکاری ملازمت اور ذاتی کاروبار وغیرہ بھی کرتے ہیں، یعنی یا تو کوئی ملازمت اختیار کرتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی ایسی اور کوئی جاب جو ہے یا سروس جو ہے وہ جوائن کر لیتے ہیں یا ذاتی کاروبار یعنی بزنس وغیرہ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ زمین ہموار ہے، سارے شہر اور گاؤں چھوٹے بڑے سڑکوں اور ریلوے کے ذریعے جو ہے آپس میں ملے ہوئے ہیں، یعنی زمین زیادہ زرخیز ہے اور ہموار بھی ہے اور سارے گاؤں اور شہر جو ہے وہ چھوٹے بڑے سڑکوں اور ریلوے کے ذریعے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ بڑے شہروں میں ہوائی جہاز اندرون ملک اور بیرون ملک جو ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ تعلیم و زندگی کی دوسری سہولتیں جو ہے وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے یہاں ملک کا گنجان ترین علاقہ ہے، یعنی یہاں پہ آبادی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ دوسری وجہ سے تعلیم بھی اور دوسری زندگی کی سہولتیں جو ہیں یعنی بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے کیا ہے کہ زندگی کی جو اور سہولتیں بھی موجود ہے، اس وجہ سے یہاں پہ آبادی زیادہ ہے۔ موسم گرما میں دن کے وقت گرم اور خشک ہوائیں چلتی ہیں، یعنی گرمی دن کے وقت بہت زیادہ ہوتی ہے اور خشک ہوائیں بھی چلتی ہیں، یعنی ڈرائی بالکل جو ہے وہ چلتی ہیں، وائنڈز ہوتے ہیں جنہیں لو کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ گرم ہوائیں اور گرد اور آلود جو ہے آندھی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، کبھی کبھار گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہوتی ہے جو عارضی طور پر جو ہے وہ سکون کا باعث بنتی ہے، یعنی عارضی طور پر جو ہے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سکون جو ہے وہ دیتی رہتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے زیر وادی سندھ اور ریگستان تھر کا جو علاقہ ہے اس کے بارے میں کہ جنوبی اور مشرقی وادی سندھ میں جو صحرائی کیفیت پائی جاتی ہے، یہاں موسم گرما میں دن کے وقت جو ہے وہ شدید گرمی پڑتی ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں موسم گرما میں تو دن کے وقت شدید گرمی پڑتی ہے کیونکہ یہاں پہ تھر کا جو ہے علاقہ بھی ہے، گرم خشک لو اور غبار آلود آندیاں بھی جو ہیں وہ چلتی ہیں، یعنی بہت زیادہ جو ہے غبار قسم کی آلود قسم کی جو آندیاں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، جن کی وجہ سے کام کاج کرنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، جس میں شدید دشواری ہوتی ہے اور عام کام جو ہے وہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ البتہ رات کے وقت درجہ حرارت میں کمی آ جاتی ہے، چونکہ ریگستان کا علاقہ ہے تو اس وجہ سے جو ہے رات کے وقت جو ہے کافی ٹھنڈک کا جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، یعنی دن کے وقت بہت شدید قسم کی گرمی پڑتی ہے اور جو ہے وہ گرم ہوائیں بھی چلتی ہے، لیکن جو رات کا وقت ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ جو درجہ حرارت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ جو ہے ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنتے ہیں اور سر پر پگڑیاں باندھتے ہیں، یعنی ڈھیلے ڈالے کپڑے بھی پہنتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ پگڑیاں بھی باندھتے ہیں تاکہ سورج کی تپش ہے، یعنی سورج کی جو حرارت ہے لو ہے گرم ریتیلی ہوا سے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھ سکیں، یعنی اس کی جو تپش ہے ان تک نہ پہنچ سکیں۔ سردیوں کا موسم یہاں پہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے، یعنی بہت شارٹ ٹرم میں جو ہے وہ سردیوں کا موسم آتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا عام پیشہ گلابانی ہے، زیادہ جو ہے لوگ یہاں پہ میل مویشیاں جو ہیں یعنی کیٹل ریئرنگ جو ہے وہ یہاں پہ اہم پیشہ ہے لوگوں کا، زیادہ لوگ جو ہیں وہ میل جو مویشی وغیرہ ہوتے ہیں ان کو پالتے ہیں۔ جن علاقوں میں آباشی کا انتظام موجود ہے، یعنی جن علاقوں میں آباشی کا انتظام ہے وہاں کاشتکاری کی جا سکتی ہے، یعنی اگر ریگستانی علاقہ
بھی ہے اور وہاں آباشی کا سسٹم موجود ہے، ایجوکیشن سسٹم موجود ہے، تو لوگ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کاشتکاری کر لیتے ہیں. لوگ کھلے اور ہوادار گھروں میں جو ہے زندگی گزارتے ہیں، یعنی ان کے گھر جو ہے انہوں نے کھلے رکھے ہوتے ہیں، بنائے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ وہاں پہ زندگی گزارتے ہیں. مکانوں کی دیواریں جو ہے موٹی اور کچی ہوتی ہیں. جن علاقوں تک جو ہے نسیم بری پہنچتی ہے وہاں گھروں کی چھتوں پر جو ہے بادغیر سمندر کے رخ پائے جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ سمندروں کی طرف جو ہے ان کے رخ ہوتے ہیں. ان تمام باتوں کا جو مقصد ہے وہ ہے گھروں کو گرمیوں میں ہوادار اور ٹھنڈے رکھنا ہے. جن علاقوں میں ریت زیادہ ہے وہاں آمد و رفت جو ہے مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. لوگ اونٹوں پہ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، یعنی اونٹ جو ہے جس کو ہم صحرا میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں، صحرائی سفر کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ سوٹیبل ہوتا ہے. تو لوگ جو ہے گھروں جو اونٹوں پر ہے رات کو سفر کرتے ہیں. کبھی کبھار یہ علاقہ خشک سالی کا شکار بھی ہو جاتا ہے، یعنی یہاں پہ ڈراٹ بھی آ جاتے ہیں. پانی اور چارہ کی جو ہے کمی کی وجہ سے مال مویشیوں کا بڑا جانی نقصان ہوتا ہے، یعنی چونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہمارے پاس ریگستان کا تھر ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے یہاں پہ پانی اور چارے کی جو ہے کمی کی وجہ سے مال مویشیوں کا جو ہے بہت بڑا جانی نقصان بھی ہوتا ہے. بری آب و ہوا کا سطح مرتفع بلوچستان کا خطہ ہے ہمارے پاس اگلا. تو وہ کہتے ہیں سطح مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا بھی شدید قسم کی ہے. بارش اور پانی کی کمی نے پورے بلوچستان کو بری طرح متاثر کیا ہوا ہے. یہ علاقہ زیادہ تر جو ہے بے آب و گیا، خشک اور ریگستانی ہے. یہ علاقہ زیادہ تر جو ہے بے آب و گیا ہے، یعنی یہاں پہ کوئی بھی فصل وغیرہ نہیں اگائی جا سکتی. خشک بھی ہے، ڈرائی بھی ہے اور ریگستانی بھی ہے، یعنی ڈیزرٹ پہ بھی جو ہے وہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے، یہاں جو ہے موسم گرما میں خوب گرمی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، سیبی اور لورالائی جو ہے اس کے گرم ترین علاقے بھی اس خطے میں جو ہے واقع ہیں، یعنی یہاں پہ سیبی کے علاقے بھی جو ہے اس خطے میں آتے ہیں. پہاڑوں کے دامن میں جو ہے جہاں تھوڑا بہت پانی ملتا ہے وہاں ابل تبخیر سے بچنے کے لیے زمین دوز نالیاں جو ہے یا کاریز کے ذریعے آباشی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ بلوچستان کا علاقہ ہے، عمل تبخیر جو واٹر ایوپریشن ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے پانی کو بچانے کے لیے زمین دوز نالیاں جو ہیں یعنی کاریز جو ہے اس کے ذریعے یہ سسٹم وہاں پہ بلوچستان میں جو ہے وہ رائج کیا گیا ہے. لیکن یہ بھی بہت قدیم جو ہے وہ پیشہ ہو گیا ہے. اس خطے کے مشرق و شمال مشرقی حصے میں سرد اور خشک آب و ہوا کی بدولت پھل جو ہے بکثرت پیدا ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ جو ہے پھل یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے جو پھلوں کا 45% ہے یعنی حصہ بلوچستان فراہم کرتا ہے. اگر ہم آن دا ہول اسٹیمیٹ نکالے تو اس میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے جو پھل آتے ہیں زیادہ تر وہ کس صوبے سے ہے، یعنی 45% جو ہے وہ حصہ صوبہ بلوچستان جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے. بری آب و ہوا کا ساحلی خطہ ہے ہمارے پاس. جنوب کی طرف اگر بڑھیں تو ساحلی علاقہ جو ہے آ جاتا ہے جہاں سمندر قریب ہونے کی وجہ سے آب و ہوا معتدل اور مرطوب ہے. ٹھیک ہے نا، مرطوب ہے یعنی بہت زیادہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی گیلا ہے. ٹھیک ہے نا، گیلاہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی جہاں ہوا میں جو ہے وہ نمی زیادہ تر ہوتی ہے اس کو ہم مرطوب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آب و ہوا مرطوب ہونے کی وجہ سے کراچی میں سوتی کپڑے کے کارخانے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ رطوبت کی وجہ سے داغا نہیں ٹوٹتا، یعنی رطوبت کی وجہ سے، تازگی کی وجہ سے یا نمی کی وجہ سے جو ہے وہ داغا نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے نا، پام کے درختوں کی کاشت کے لیے جو ہے ساحلی علاقوں کی آب و ہوا کو جو ہے موضوع پایا گیا ہے، لہٰذا ملیشیا سے پودے لا کر یہاں لگائے جاتے ہیں. ان کی پلیوں سے جو ہے کھانے کا تیل حاصل کیا جاتا ہے، یعنی وہاں سے جو ہے اس کے لیے ملیشیا سے جو ہے وہ پودے لائے جاتے ہیں تاکہ ان کا جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے، اور پھر ان کی جو ہے پلیوں سے جو ہے کھانے کا تیل جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم بات کریں گے آب و ہوا کا انسانی زندگی پر اثر. ٹھیک ہے، انسان کی زندگی پر آب و ہوا کا اثر بہت زیادہ ہے، مسلمہ ہے. اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پرانی جو ہمارے پاس تہذیبیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پلی پولی جہاں انسانی زندگی کے جملے پہلو کے لیے آب و ہوا انتہائی سازگار رہی ہے. موجودہ دور کی سائنسی ترقی نے موسمی حالات کو اپنے طور پر ڈھالنے کی کوشش کی ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے اپنے طور پر ڈھالنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے آب و ہوا جو ہے انسان کی صحت، ٹھیک ہے نا، طرز و بود و باش، یعنی جو زندگی ہے، زندگی کو خوشباش کا طریقہ ہے، کاروبار ہے، عادت ہے، لباس وغیرہ، سوچ ہو گئی ہے، رسم و رواج اور نقل و حرکت میں جو ہے پوری طرح اثر انداز ہوتی ہے. یعنی آب و ہوا ان کے جو ہے پوری طرح اثر انداز ہوتی ہے. عرضے کی زندگی کے ہر پہلو کو جو ہے وہ متاثر کرتی رہتی ہے. کیا متاثر کرتی رہتی ہے؟ آب و ہوا جو ہے اس کو متاثر کرتی رہتی ہے. پاکستان ایک وسیع ملک ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے طبی خد و خال میں یکسانیت نہیں ہے، یعنی اس کے جو طبی خد و خال ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے. اس کا کل لگ بھگ جو ہے وہ 60% تقریباً جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پہاڑوں پر، ٹھیک ہے، اور سطح مرتفع ہے، جبکہ باقی ماندہ حصہ جو ہے میدانی اور صحرائی ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہاڑوں پر بھی مشتمل ہے، سطح مرتفع جو کہ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہموار جو میدان ہوتے ہیں
ہے اس پر ہے. باقی جو ماندہ رہ گئی ہے وہ میدانی حصے ہمارے پاس اور صحرائی خطے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اسی طرح آب و ہوا بھی ایک حصے سے دوسرے حصے میں بالکل مختلف ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ طبی خد و خال میں جو ہے وہ یکسانیت نہیں ہے, یعنی وہ مختلف ہوتی رہتی ہیں. اس فرق کی نسبت سے مختلف علاقوں میں تقسیم آبادی, لوگوں کے رہن سہن اور ان کے مصروفیات میں بھی جو ہے وہ فرق پایا جاتا ہے. یعنی ایک حصے کی جو آبادی ہے وہ الگ طرح کی ہوتی ہے, ان کے رہن سہن جو ہے وہ الگ ہے. ٹھیک ہے نا. جبکہ دوسرے حصے کی جو آبادی ہے, رہن سہن ہے, طریقہ ہے, وہ سب کچھ جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے الگ. تو اسی طرح جو ہے اس کی طبی خد و خال میں یکسانیت نہیں ہے, یعنی ایک جیسی نہیں ہے بلکہ مختلف ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارا جو نیکسٹ عنوان ہے وہ ہمارے پاس ہے معاشی عدم توازن. ٹھیک ہے. یعنی اکنامک امبیلنس جسے ہم کہہ سکتے ہیں. عدم توازن یا عدم نہ ہونا, توازن یا اس میں بیلنس نہ ہونا. ٹھیک ہے نا. معاشی عدم جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں عدم توازن یعنی اکنامک امبیلنس ہے, یعنی کس وجہ سے ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے. معاشی عدم توازن سے مراد ہے کہ ہمارے اخراجات زیادہ اور آمدن کم ہو, یا ہماری ضروریاتی زندگی کا حصول جو ہے آمدن میں ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی معاشی عدم توازن سے کیا مراد ہے کہ ہمارے اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور آمدنی جو ہے وہ کم ہے. یعنی ہمارے پاس پیسے کم ہیں اور اخراجات جو ہیں وہ ہمارے کافی زیادہ ہو گئے ہیں. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ضروریاتی زندگی کا جو حصول ہے, یعنی ہمارے ضروریاتی زندگی کی جو چیزیں ہیں ہمارے حصول آمدن میں جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. یعنی جو ہماری آمدنی ہے اس میں وہ ممکن نہیں ہے. یعنی ایک قسم کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, معاشی عدم توازن. یعنی پاکستان گزشتہ 63 سالوں سے معاشی عدم توازن کا شکار ہے. یعنی 63 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامک امبیلنس کا شکار ہے, یعنی معاشی عدم توازن کا شکار ہے. ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور ہماری آمدنی جو ہے وہ بے حد کم ہے. کیونکہ آمدن کم ہے اور اخراجات زیادہ رہے ہیں, اس لیے سبب یہ ہے کہ ہمارے غیر ترقیاتی اخراجات بہت زیادہ اور ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ کم ہیں. ٹھیک ہے. ہماری برآمدات جو ہے وہ کم ہے اور درآمدات جو ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے ہماری جو ہے معاشی عدم توازن کا جو ہے ہم شکار ہے. اس لیے بجٹ میں خسارہ جو ہے معاشی عدم توازن کا شکار رہا ہے. اس لیے بجٹ میں, یعنی جو ہمارا بجٹ ہے جو سارے سال کے اسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے, اس میں خسارہ ہے, یعنی نقصان ہے اس میں. اس وجہ سے ہم معاشی عدم توازن کا جو ہے وہ شکار رہے ہیں. ہمیں اپنے بجٹ کا بڑا حصہ جو ہے قرضوں پر سود کی شکل میں ادا کرنا پڑتا ہے. یعنی ہمارے بجٹ کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ کس چیز میں چلا جاتا ہے, جو ہم نے قرضے لیے ہوتے ہیں بیرونی ملکوں سے, اس پہ جو ہمارے پاس انٹرسٹ آتا ہے, جو سود آتا ہے, تو وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں اپنے بجٹ کا بہت زیادہ حصہ جو ہے ان قرضوں کی ادائیگی کے ساتھ ان کے سود پہ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. یا اگر ہم کہیں یا پھر جو ہے دفاع کے اخراجات جو ہے ہمارے پورے کرنے پڑتے ہیں. دفاع یعنی جو ہمارا ڈیفینس سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو اس کے اخراجات ہیں, ٹھیک ہے نا, جو فوج پہ ہے یا ہمارے جو آلات وغیرہ ہیں یا اکوپمنٹس ہیں جو ہے ان پہ زیادہ جو ہے ہم نے کرنے پڑتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارا جو ہے بجٹ جو ہے وہ بہت زیادہ حصہ اس پہ چلا جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں اخراجات پاکستان کے بجٹ کا تقریباً 80% جو ہے بن جاتے ہیں. یعنی 80% جو ہے ہمارا کس چیز پہ چلا جاتا ہے, جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں باہر ملکوں سے, اس پہ جو سود آتی ہے تو اس پہ دینے پہ, اور ساتھ میں ہمارے جو ہے کس چیز پہ چلا جاتا ہے, یہ جو ہماری آرمی ہے اس پہ زیادہ تر ہم جو ہے وہ اپنا خرچہ کرتے رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہمارے بجٹ کا تقریباً 80% حصہ ہے وہ ان دونوں چیزوں پہ چلا جاتا ہے, اور ترقیاتی اخراجات بمشکل 20% جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. جبکہ ہمارا 20% جو رہ جاتا ہے, جو اس کو جو ہے مختلف ترقیاتی جو پلانز ہوتے ہیں ان پہ لگایا جاتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ہم عدم استحکام کا شکار رہے ہیں. یعنی ہماری جو پالیسی ہے اس میں عدم استحکام ہے, مضبوطی نہیں ہے بلکہ امبیلنس ہے. ٹھیک ہے نا. خاص طور پر معاشی عدم توازن کا جو ہے ہم لوگ شکار رہے ہیں. اب ہم آگے ڈسکس کریں گے معاشی عدم توازن کے اسباب, یعنی کازز کیا ہے, وجوہات کیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے معاشی عدم توازن کا جو ہے وہ شکار رہا ہے. قائم پاکستان کے وقت زیادہ تر آبادی جو تھی وہ آبادی بہت زیادہ تھی اور وسائل جو ہے وہ موجود نہیں تھے. چونکہ پاکستان جب آزاد ہوا تو اس وقت جو ہے بہت زیادہ آبادی تھی, خاص طور پر مہاجرین کی جو آبادی تھی ان کو بھی سیٹل کرنا تھا. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس بہت زیادہ وسائل جو ہے وہ کم تھے, تو پاکستان جو ہے غیر موضوع حالات سے دو چار تھا. 1948 کی پاک بھارت جنگ نے پاکستان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دی تھی, اور پھر اسی وقت میں جب ہماری آزادی کو بہت کم ٹائم ہوا تھا, 1948 میں ہماری جو ہے پاک بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی کشمیر کے سلسلے میں, تو اس وجہ سے مشکلات جو ہیں وہ ہماری اور بھی بڑھتی گئی. یعنی ایک تو آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی, دوسری وجہ سے جو ہے ہمارے پاس وسائل بھی کم تھے, ساتھ میں جنگ میں بھی شامل ہو گئے, تو اس سے اور بھی مزید مشکلات کا جو ہے ہم شکار ہو گئے. حکومت پاکستان نے ترقی کے لیے 5 سالہ پروگرام شروع کیے جن کی بدولت صنعتوں کو فروغ دیا گیا, زراعت کی ترقی کے لیے ڈیم اور نہریں بنائی گئی, معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے عالمی برادری سے امداد لی گئی, جس سے صنعت اور زراعت دونوں میں ترقی جو ہے وہ ہوئی. یعنی پاکستان نے جلدی سے جو ہے
بہت زیادہ ان مسائل پر قابو پانے کے لیے جو ہے 5 سالہ ترقیاتی پروگرام جو ہے وہ شروع کر دیے، جن کا مقصد تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ملک کو مستحکم کیا جائے، اور خاص طور پر زراعت کی ترقی کے لیے، صنعتوں کی ترقی کے لیے، معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے جو ہے یہ پلانس جو ہیں وہ شروع کیے۔ عالمی برادری سے جو ہے انہوں نے امداد بھی لی، ساتھ میں انہوں نے صنعت اور زراعت پہ جو ہے وہ ترقی دینا شروع کر دی تھی، یعنی ان پہ جو ہے بہت توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں نے ایک بار پھر ہماری معیشت کو بری طرح جو ہے متاثر کیا۔ ان حالات کی بدولت پاکستان کے اوپر قرضہ اور سود جو ہے وہ بڑھتا گیا، یعنی ہمارے پاس 1965 کی جو جنگ تھی بھارت کے ساتھ جو ہوئی تھی، اسی طرح 1971 کی جو جنگ ہوئی ہے جس میں ہمارا ایک ونگ جو ہے یعنی ایسٹ پاکستان جو ہم سے الگ ہوا بنگلہ دیش کے نام سے، تو اس کے بعد جو ہے پاکستان کو بہت زیادہ ان دونوں جنگوں نے بہت بری طریقے سے ہماری معیشت کو یعنی ہماری اکانومی کو جو ہے متاثر کیا، اور پاکستان کے اوپر جو ہے وہ قرضے دن بدن جو ہے وہ بڑھتے گئے۔ ہماری حکومتوں نے اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے فوجی قوت بڑھانے پر توجہ دی، جبکہ سیاسی عمل جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے وقفوں سے ٹوٹتا رہا۔ سیاسی عمل کے مسلسل جاری رہنے کی وجہ سے ملک میں نہ تو استحکام آ سکا اور نہ ہی جو ہے بہت زیادہ اعتماد کی جو فضا ہے وہ قائم ہوئی، یعنی بہت زیادہ جو لوگوں تھے ان میں جو ہے اعتماد کی فضا قائم بھی نہ ہوئی، یعنی سیاسی لحاظ سے ہمارے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ آ گئی تھی ہمارے ملک میں۔ آئے دن جو ہے وہ حکومتیں چینج ہوتی رہی، آئے دن جو ہے وزیر اعظم چینج ہوتے رہے، تو اس وجہ سے خاص طور پہ جو ہے ملک میں پھر مارشل لاء کا دور بھی آیا، تو اس وجہ سے ہمارا جو سیاسی عمل تھا وہ بہت زیادہ جو ہے مسلسل جاری نہ رہ سکا، اور اس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ اعتماد کی جو فضا وہ ہمارے ملک میں جو تھی وہ قائم نہ ہو سکی۔ سیاسی جماعتوں کی پالیسیاں بھی جو ہے وہ بدلتی رہی، یعنی ہر حکومت جب آئی تو اس کی نئی پالیسیز جو ہیں وہ ہوتی رہی، ہر حکومت کی نئی سے نئی پالیسیز بنتی رہی۔ اس کی وجہ سے نیشنلائزیشن کی پالیسی وجہ سے صنعتی ترقی جو ہے وہ رک گئی تھی، یعنی حکومت نے بہت زیادہ جو صنعت وغیرہ تھی اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا تاکہ حکومت جو ہے ان چیزوں پر اپنی گرفت مضبوط کر سکے، تو اس کی وجہ سے جو ہے صنعتی ترقی ہماری رک گئی تھی۔ ملک میں جو ہے پانی کا جو مسئلہ تھا وہ سنگین ہوتا گیا، بجلی کا بحران بھی بڑھتا گیا، جس سے صنعت کاروں کا جو ہے اعتماد یہاں پہ ٹوٹ گیا تھا۔ صوبوں میں ترقی کے یکساں موقع نہ پیدا ہو سکے، پھر جنگ کے سائے بھی ہمارے سرزمین پر چائے رہے، تو اس وجہ سے حالات جو ہیں وہ عدم معاشی توازن کا شکار ہوتے رہے۔ پاک بھارت تعلقات کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ خراب رہے ہیں، یعنی کشمیر کے مسئلے پر ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ خراب رہے ہیں۔ اب دونوں ممالک ایک میں طاقت بھی بن چکے ہیں، جبکہ ان کے درمیان جو ہے مسائل جون کے تو کھڑے ہیں۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری بھی کشمیر جیسے مسئلے پر جو ہے ثالثی سے پرہیز کرتی ہے۔ اس صورتحال میں نئی صنعتیں لگانا اور نئے سرمایہ کاری کے امکانات کم ہوتے چلے گئے۔ دوسری طرف افغانستان کے ساتھ جو ہمارے حالات تھے وہ بھی بہت خراب تھے، یعنی حالات نے بھی ہماری معیشت پر منفی اثرات جو ہے وہ مرتب کیے تھے۔ اسمگلنگ اور منشیات جو تھی وہ ہماری معیشت کو تباہ کر رہی تھی، بہت زیادہ ہمارے ملک میں جو ہے یہ چیزیں عام ہوتی گئی تھی۔ اسی طرح ہم ترقی کے بجائے قرضوں کے بوجھ تلے دبتے چلے گئے، جس کی وجہ سے معاشی عدم توازن جو ہے وہ بڑھتا رہا۔ آج بھی پاکستان اربوں ڈالر کا جو ہے وہ مقروض ہے۔ آبادی میں تیز رفتاری کے اضافے کی وجہ سے معاشی حالت کا سنبھلنا مشکل ہو گیا تھا، یعنی پاکستان جو ہے وہ اوور پاپولیشن کی طرف جا رہا تھا۔ پاکستان کے مختلف اضلاع پسماندہ رہے، یعنی بہت زیادہ غیر ترقی یافتہ رہے، جس کی وجہ سے لوگ شہروں کی طرف جو ہے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے تھے، یعنی لوگ جو ہے بہت زیادہ شہروں کی طرف جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئے تھے، کیونکہ ان پہ جو ہے وہاں پہ صحیح چیزیں جو ہیں وہ نہیں مل رہی تھی۔ اس وجہ سے ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی زراعت میں خود کفیل نہ ہو سکے، یعنی زراعت میں جو ہے ہم لوگ خود کفیل نہ ہو سکے، کیونکہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود بھی ہیں، لیکن سیاحت کے جو ہے بہتر مواقع ہونے کے باوجود بھی ہم ساحلوں اور جو ہے ساحلوں اور شمالی علاقہ جات کو جو ہے وہ ترقی نہ دے سکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم تیل، گیس، پن، بجلی اور آبی ذخائر سے بھی بہتر طور پر فائدہ نہ اٹھا سکے ہیں، اس وجہ سے بھی ان حالات میں موجودہ حکومت نے معاشی ترقی کو مثبت رخ پر ڈالنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا۔ مثبت رخ پر انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی پازیٹیو سائڈ پر اس پر ڈالنے کی شروع کوششیں بھی کر دی تھی، لیکن پاکستان کی نسبت جو ہے پسماندہ علاقے سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب پر خصوصی جو ہے وہ کیا کیا گیا توجہ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ پانی کی جو ہے کمی کو پورا کرنے کے لیے نئے ڈیمز کی منصوبہ بندی بھی جاری ہے، تاکہ جو ہے نئے سے نئے ڈیمز جو ہیں وہ بنوائے جا سکے اور معاشی جو عدم توازن ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے۔ جی بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، جس میں ہم نے جو ہے کیا کیا پڑھا۔ پاکستان کی آب و ہوا پڑھی، پھر اس کے بعد آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے جو خطے تھے وہ کون کون سے تھے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا۔ آخر میں جو ہے ہم نے معاشی عدم توازن یعنی جو اکنامک امبیلنس ہے اس کے بارے میں جو ہے ہم نے پڑھا، اور اس کی کازز کیا ہے اکنامک امبیلنس کی، یعنی معاشی عدم توازن کے جو اسباب ہیں کون کون سے اسباب ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔